اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ الحجرات کی 5 آیات پڑھی تھیں اور آج آیت نمبر 6 سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا اے الذین جو آمنوا ایمان لائے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، ان اگر آئے کم تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس آئے فاسقن کوئی فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بنبأ، بے کا مطلب ساتھ، نبأ کا مطلب خبر، کسی خبر کے ساتھ آئے۔ اب یہاں پر خبر سے مراد ایسی خبر ہے جس کے کوئی نتائج نکلتے ہوں، کوئی خاص خبر مراد ہے۔ تو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کسی خبر کے ساتھ آئے، فتبینوا، فا کا مطلب پس، تبینوا اچھی طرح تحقیق کر لو، اچھی طرح چھان بین کر لو، ان کے تصیبو تم نقصان پہنچا دو، تم مصیبت میں ڈال دو۔ اب تصیبو اسی سے لفظ مصیبت نکلا ہے، یاد رکھنا ہے، تصیبو تم نقصان پہنچا دو یا تم مصیبت میں ڈال دو، قومن کسی قوم کو یا کسی گروہ کو یا کچھ لوگوں کو، بجہالتن، بے کا مطلب ساتھ، جہالتن، جہالت نادانی کو کہتے ہیں، لا علمی کو کہتے ہیں۔ آپ لوگ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے رہتے ہو، جہالت یعنی کہ جس چیز کا علم نہ ہو۔ تو بجہالتن نادانی سے یا نادانستہ طور پر یا لا علمی سے تم کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو۔ فتصبحوا، فا کا مطلب پس، تصبحوا پھر تم ہو جاؤ، علی پر، ما جو، فعلتم تم نے کیا، نادمین نادم۔ اب یہ جو نادمین ہے یہ بھی آپ لوگ اردو میں لفظ استعمال کرتے رہتے ہو، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا، پریشان ہونا۔ تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس تم اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو لا علمی سے نقصان پہنچا دو اور پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہو۔ جب بھی کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان پھر اس پر شرمندہ ہوتا ہے، تو یہ نادمین جو ہے، یہ نادم ہونا یا ندامت جو ہے، یہ ایک خاص قسم کی پریشانی ہے جس میں پھر انسان کہتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، اپنے کیے پر میں بہت نادم ہوں، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے اپنے کیے پر بہت ندامت ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک خاص قسم کا غم ہے کہ انسان کہتا ہے کہ کاش یہ کام مجھ سے نہ ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں ندامت۔ یعنی ایک خاص قسم کی پریشانی ہے کہ وہ جو ہو جاتی ہے، انسان ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے متعلق وہ خیال کرتا رہتا ہے کہ کاش یہ کام میں نے نہ کیا ہوتا۔ اب اس میں ایک لفظ ہے فاسق۔ فاسق اسم فاعل ہے۔ فاسق کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے کو اور احکام شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے بنبأ، بے کا مطلب ہے ساتھ، یہ حرف جار ہے، اور نبا کہتے ہیں خبر کو۔ یہ 30ویں پارے کا جو آغاز ہوتا ہے اس میں اس سورت کا جو آغاز ہے وہ سورہ النبا سے ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خبر، یعنی کہ ایک سورت کا نام بھی سورہ نبا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خبر دینا، اور خبر بھی کیسی؟ خاص خبر دینا۔ جیسے اس پارے کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ تو نبا کا مطلب کیا ہوا؟ خبر۔ تو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سنی سنائی خبر پر عمل کر کے اور کسی قوم کو نقصان پہنچا دو۔ جیسا کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ تفسیر ابن کثیر میں مختلف احادیث کی روشنی میں وہ شان نزول بیان ہوا ہے۔ مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو، یعنی اکثر مفسرین کا بیان یہی ہے کہ ولید بن عقبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مستلق کے لوگوں کی طرف جو کہ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، تو ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ولید بن عقبہ کو۔
تو وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر وہاں پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے، ان کی کوئی پرانی دشمنی تھی، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ وہ وہاں سے واپس آ گئے، اور واپس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان لوگوں نے مجھے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں نے مجھے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا اور وہ مجھے قتل بھی کرنا چاہتے تھے، تو پھر یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک فوجی دستہ بھیجا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو چونکہ یہ خبر صحیح نہیں تھی، غلط تھی، تو ادھر سے جس کی طرف بھیجا گیا تھا حضرت حارث بن زرار، جس کی طرف غزوہ وہ جو بنی مصطلق کے سردار تھے حارث بن زرار، وہ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے تو ولید بن عقبہ کو دیکھا تک نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس سے ایک اصول وضع ہو گیا ہے کہ سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھی طرح تحقیق کر کے آگے جو ہے وہ قدم اٹھانا چاہیے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ وہ فوجی دستے وہاں پہنچ جاتے اور لڑائی شروع ہو جاتی، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم کسی قوم کو یا کسی گروہ کو نادانی سے یا لا علمی سے نقصان پہنچا بیٹھو، اور پھر اس کے بعد تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ اب اس سے اگلی آیت ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، اچھی طرح جان لو، وَاعْلَمُوا فعل امر کا صیغہ ہے، اَنَّ بے شک، فِيكُمْ تم میں، تمہارے اندر، تمہارے درمیان، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بے شک تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، لو اگر یطیعکم وہ اطاعت کرتے ہیں تمہاری، یا وہ کہنا مانتے ہیں تمہارا، یا وہ بات مان لیتے ہیں تمہاری، فی میں کثیرن، کثیر بھی اردو میں آپ لوگ بولتے ہو نا اکثر، یعنی کہ زیادہ، من سے الامر، امر معاملے کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں، بہت سارے معاملات میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مان لیں تو لعنتم، تو تم پھر مشکل میں پڑ جاؤ، تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ، تم خود ہی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول موجود ہیں، وحی کا نزول ہو رہا ہے، جو بھی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں نا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتا، میری طرف تو وہی آتی ہے۔ اور یہ پچھلی آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا، کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ ان کی طرف جو ہے وہ فوجی دستہ بھیجا جائے، اور کچھ نے ضد کی تھی، تو اس آیت پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ پیش قدمی نہ کرو، تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ یہ بات پر اصرار نہ کرو۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان خود موجود ہیں، وہ تمہاری بات نہ مانیں بلکہ تم ان کی بات مانو۔ اگر وہ تمہارے بہت سارے معاملات میں تمہاری بات مان لیتے ہیں تو تم پھر خود ہی مشکل میں آ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، وا کا مطلب اور، لیکن اللہ تعالیٰ نے حببہ جو ہے، حببہ یہ فعل ماضی ہے، یعنی اس نے محبت ڈال دی، اس نے محبوب بنا دیا، اور اسی سے لفظ محبت بھی نکلا ہے۔ تو الیکم، الا کی طرف، کم تمہارے، الایمان ایمان، اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، یعنی اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دے دی۔ وَزَيَّنَهُ اور اس کو مزین کر دیا۔ اب یہ لفظ بھی آپ لوگ اردو میں پڑھتے ہو، یعنی کہ خوبصورت کر دیا، آراستہ کر دیا، زینت دے دی، یہ سارے الفاظ پڑھتے ہو نا اردو میں، ہے یہ عربی کا لفظ، زینہ، اس سے مزین کر دیا، فی میں قلوبکم، تمہارے دلوں میں، اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اس کو تمہارے دلوں میں پسندیدہ بنا دیا اور وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کرہ، اب یہ جو ہے نا حببہ کا جو متضاد ہے نا وہ ہے کرہ، حببہ محبت ڈال دی، یعنی کہ پسندیدہ بنا دیا، اور کرہ
नापसंदीदा, कराहत से है, कराहत किसको कहते हैं, और इसी से मकरूह भी है, मकरूह भी किसे कहते हैं, जो चीज़ पसंद ना हो, तो कराहा नापसंदीदा कर दिया है, इलैकुम इला की तरफ, कुम तुम्हारी तरफ, अल कुफ्रा उधर क्या था, ईमान, ईमान तुम्हारे दिलों में डाल दिया, ईमान की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल दी। अब इधर ईमान का जो मुतज़ाद है वो क्या है, कुफ्र, और कुफ्र को जो है वो क्या किया, तुम्हारे लिए नापसंदीदा करार दिया, वल फसूका और फिस्क को, वल इस्याना और नाफरमानी को, तीन चीज़ों को तुम्हारे लिए नापसंदीदा करार दे दिया, और ईमान की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल दी, और ज़य्यना फ़ी कुलूबिकुम, और उसको तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन भी कर दिया, खूबसूरत भी बना दिया। अब ये सहाबा कराम के एजाज़ में आयत नाजिल हुई है कि सहाबा कराम ने आप सहाबा कराम के अल्लाह ताला ने जो है वो क्या किया कि सहाबा कराम कुछ जमात जो थी वो कह रही थी ना कि उधर बनी मस्तलक की तरफ चढ़ाई की जाए, तो फिर कुछ जो है वो सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे, और ये अपनी राय पर इसरार करने की जसारत भी नहीं कर सकते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के इंतज़ार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहेंगे वही करेंगे, और यही ईमान का असली तकाजा भी है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दें उसे ले लो, जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। ये भी कुरान पाक की आयत है। तो इस आयत में ये जो सहाबा कराम है उनके एजाज़ में फरमाया गया कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी, वलाकिन्नल्लाह हब्बाबा इलैकुमुल ईमाना, लेकिन मगर अल्लाह ताला ने तुमको ईमान की मोहब्बत दी, यानी कि तुम्हारे ईमान पुख्ता थे, तुम्हारे ईमान मजबूत थे, तुम्हारे ईमान की मोहब्बत तुम्हारे अंदर थी कि तुम फिर रसूल अल्लाह की तरफ देखते रहे कि जो वो फैसला फरमाएंगे हम वो करेंगे। वज़य्यनहु फ़ी कुलूबिकुम, और उसको तुम्हारे लिए पसंदीदा करार दे दिया, तुम्हारे दिलों को पसंद कर दिया, वज़य्यनहु, और उसको मुज़य्यन कर दिया, फ़ी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के लिए उसको पसंदीदा करार दे दिया, वकरहा इलैकुमुल कुफ्रा, और कुफ्र, फिस्क और नाफरमानी को मुतनफ़र कर दिया, तुम्हारे दिलों को कुफ्र, फिस्क और नाफरमानी से मुतनफ़र कर दिया, यानी कि नापसंदीदा बना दिया इन चीज़ों को। उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका यही वो लोग हैं, हम वो अर्राशिदून, राशिदून कहते हैं जो राह रास्त पर हों, हदायत याफ्ता लोग, और उलाइका इसम इशारा है, और राशिदून, अब राशिद, वैसे राशिद ये इसम फ़ाइल है, तो राशिदून ये उसकी जमा है, इसम फ़ाइल यानी जमा मुज़क्कर, ये लोग हदायत याफ्ता हैं, यही लोग सही रास्ते पर हैं। अब ये भी सहाबा कराम के एजाज़ में आयत है कि उलाइका हुमुर राशिदून, ये लोग सही रास्ते पर हैं, फ़ज़लन मिनल्लाहि व नेमता, खुद ब खुद सही रास्ते पर नहीं हो जाते, फ़ज़लन मिनल्लाहि व नेमता, फ़ज़लन फ़ज़ल, मिन से, अल्लाह के, व नेमता और नेमत एहसान को भी कहते हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और एहसान से ये लोग सही रास्ते पर हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला अलीमुन जानने वाला भी है, हकीमुन हिकमत वाला भी है। अल्लाह ताला जानने वाला है और हिकमत वाला है, वो सब कुछ जानता है, जो कुछ ये कर रहे हैं वो जानता है, और उसमें क्या मसलहतें हैं वो बहुत हकीम है, हिकमत वाला है, वो मसलहतें भी जानता है।